We are reciting زيارة عاشوراء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والبتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، لقد أضمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلمان لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة من المقربين. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله تعالى وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وموالاة أوليائك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وعلى أشياعكم وأبروا إلى الله وإلى رسوله، وبالبراءة ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم. برئت إلى الله وإليكم منهم، وأتقرب إلى الله وإلى رسوله، ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم، وبالبراءة من أعدائكم والناسبين لكم الحرب، وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. يا أبا عبد الله، إني سلمان لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة.
وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة، وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثار مع إمام مهدي ظاهر ناطق من حق منكم، وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته. يا إله من مصيبة ما أعظمها وأعظم رزية في الإسلام وفي جميع أهل السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقام هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية وآل مروان عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان عليهم اللعنة بقتلهم الحسين عليه السلام. اللهم فداعف عليهم اللعنة والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك من وأنا أخذ برحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجم دون الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم من لعن مني، وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم، الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين عليه السلام يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد،
ومماتي ممات محمد وآل محمد. مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ایام اعزاء کے مجالس کا سلسلہ جاری ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہماری اس قلیل عبادت کو، ان مجالس کو، اس اعزاء کو قبول فرمائے، تمام مومنین کو سلامت رکھے، ہمیں پھر سے جلد از جلد ICZ میں مجالس کرنے کا موقع ملے انشاءاللہ. تمام عالم میں جہاں جہاں مومنین و مومنات پریشان حال ہیں، ان کی پریشانی دور ہونے کے لیے اور اس وبا کے خاتمے کے لیے، جو تشدد کا شکار ہے ان کی آسانی کے لیے 5 مرتبہ اما یجیب کے ذکر کی التجا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 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 أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اب آپ تمام سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر آج کی مجلس کے مرحومین، آج کی مجلس کے اسپانسرز کے مرحومین، آپ کے مرحومین، تمام مرحومین اور وہ مرحومین جن کے نام نامی مونیمنٹ آف زہرا پر لکھے ہیں، اور وہ مرحومین جن کے لیے کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان سب کے لیے پڑھتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. بسم اللہ انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، اس کے بعد صلوات و سلام انشاءاللہ، پھر تقریر ہوگی اور نوحے ہوں گے انشاءاللہ. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين.
آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل پہنچی قریب شہر مدینہ تو رو دیے عابد کا دل غموں سے بھرایا تو رو دیے پہنچی قریب شہر مدینہ تو رو دیے پاؤں میں آبلے تھے چلے اور ٹہر گئے پاؤں میں آبلے تھے چلے اور ٹہر گئے روضہ رسول کا نظر آیا تو رو دیے روضہ رسول کا نظر آیا تو رو دیے بیٹھے زمین پہ سر کو جھکائے ہوئے امام بیٹھے زمین پہ سر کو جھکائے ہوئے امام روضہ رسول کا نظر آیا تو رو دیے روضہ رسول
کا نظر آیا تو رو دیے عباس کی وفا کا شجاعت کا ذکر تھا عباس کی وفا کا شجاعت کا ذکر تھا بیٹے نے آ کے باپ کو پوچھا تو رو دیے البنی کو بیٹوں کا پرسا دیا مگر البنی کو بیٹوں کا پرسا دیا مگر صغرا کو دے سکے نہ دلاسا تو رو دیے صغرا کو دے سکینہ دلاسا تو رو دیے فرماتے تھے شہید ہوئے عقیر و بار تمام بے شیر کو کسی نے جو پوچھا تو رو دیے بے شیر کو کسی نے جو پوچھا تو رو دیے روداد کربلا کی سنایا کہ یہ امام روداد کربلا کی سنایا کہ یہ امام جب ذکر شہر شام کا آیا تو رو دیے جب ذکر شہر شام کا آیا تو رو دیے مولا قمر نثار کوئی
راتوں کو دن راتوں کو روئے دن نکل آیا تو رو دیے پہنچی قریب شہر مدینہ تو رو دیے قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تذلوا بعدي أبدا إنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. صلوات على محمد وعلى محمد. سلسلے کی تیسری مجلس ہے. یہاں لندن میں ہمارے لیے کافی ارلی ہوتا ہے یہ، یعنی رات گزارنے کے بعد، اور میں مجالس بھی آج کل کافی زیادہ پڑھ رہا ہوں. تو کیلیفورنیا میں آپ کے کافی اس وقت وہاں پہ رات ہے، لیکن ہمارے یہاں میں رات میں بھی 2 مجالس پڑھ کے اور دن میں بھی 2 مجالس پڑھ کے تو تقریباً 4 یا 5 مجالس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. یہ حدیث ثقلین کے عنوان سے مجالس کا سلسلہ جاری ہے. خداوند متعال نے اپنے حبیب کو جو معجزات عطا کیے ان میں ایک بہت طویل فہرست ہے ان معجزات کی، بلکہ یہاں تک اعتقاد ہے علماء کا کہ جتنے معجزات اللہ نے تمام انبیاء کو عطا کی ہیں اس سے زیادہ معجزات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی. اور قرآن اور اہل بیت علیہ السلام جو ہیں وہ قیامت تک کے لیے باقی رہیں گے، جاری رہیں گے، اور یہ سرور کائنات کے 2 جاویدانہ یا دائمی معجزے ہیں. یوں جو آپ نے معجزات دکھائے، مثال کے طور پہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، سورج کو پلٹایا، سنگریزوں کو ہاتھوں پہ لیا تو وہ تسبیح کرنے لگے، اور ایسے بہت سے معجزات جو آپ کے جسد مطہر میں تھے، جسم مبارک میں تھے، اور جو بہت سے معجزات آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے ان کی طویل فہرست ہے. 1000 سے زیادہ معجزات، 500 سے زیادہ تو خود اہل سنت نے بھی ذکر کیے ہیں، اور علامہ محمد باقر مجلسی نے حیات القلوب میں
1000 سے زیادہ معجزات کا تذکرہ کیا ہے جو سرور کائنات نے دکھائے ہیں، لیکن جو معجزہ قیامت تک کے لیے باقی رہے گا، جو معجزات، وہ ہیں قرآن اور اہل بیت۔ یہ 2 معجزات قیامت تک کے لیے جاری رہیں گے۔ اور میں نے پہلی مجلس میں قرآن کے عنوان سے، دوسری میں اہل بیت کے عنوان سے کچھ مطالب کو پیش کیا تھا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صاحب اعجاز ہیں، صاحب معجزہ ہیں۔ اہل بیت وارث اعجاز ہیں، وارث معجزہ ہیں۔ تو قرآن زندہ معجزہ، صاحب معجزہ رسول خدا، اور اہل بیت وارث ہیں اس کتاب کے، اس معجزے کے۔ تو آج میں تعلق کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وارث اور میراث کا جو تعلق ہے، واسطہ ہے، وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، قرآن میراث ہے، اہل بیت وارث ہیں، اور میراث ہمیشہ جو وارث کے ہاتھوں میں آئے تو اپنے حق کو ظاہر کرتی ہے، ہر میراث۔ اور یاد رکھیے گا کہ وارث تب تک وارث نہیں ہوتا جب تک کہ اس میں اہلیت نہ ہو۔ اس میراث کو پانے کی، کیونکہ اور بہت سے افراد کہہ سکتے ہیں کہ بھی میں وارث، لیکن ہم جب کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام وارث ہیں تو ان میں کچھ نہ کچھ ایسی صفات ہیں کہ انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے وارث ہیں۔ باپ کا علم اگر بیٹے کو نہ ازبر ہو، پھر پسر وارث میراث پدر کیوں کر ہو، علامہ اقبال نے فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ اگر باپ کا علم بیٹے کو پوری طرح سے اس پہ عبور نہ ہو تو وہ پھر کیسے اپنے باپ کا وارث ہو سکتا ہے؟ وارث اسی صورت میں ہوگا جب اسے تمام علوم ازبر ہوں اپنے باپ کے، یعنی پوری طرح سے تسلط ہو۔ تو اب قرآن کریم اہل بیت تبھی اسی صورت میں وارث ہو سکتے ہیں علم کے، قرآن کے، اس اعجاز کے، جب وہ قرآن کریم کو پوری طرح سے اس پہ تسلط رکھتے ہوں، اس پہ کمانڈ رکھتے ہوں۔ تو آئیے ذرا میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو بہت سے افراد یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کے وارث، ہم قرآن کے وارث، لیکن قرآن خود بتائے گا کہ بھئی یہ وارث نہیں ہے۔ جو وارث ہوگا اس کے اندر پوری طرح سے میرے تمام علوم پہ اس کو احاطہ ہوگا، اسے تسلط ہوگا، اسے کمانڈ ہوگا۔ اب تک میری بات واضح ہو رہی ہے تمام کو؟ تو اب عزیزان گرامی، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک مرتبہ کچھ یہودی آئے، اور انہوں نے آنے کے بعد ایک یہودی نے سوال کیا۔ ایک یہودی نے جو بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ تھے، منبر رسول پہ، تو ان سے سوال کیا، کہا کہ بھئی یہ مجھے کچھ سوالات ہیں، قرآن سے جواب چاہیے۔ تو جیسے ہی ان سے قرآن کریم سے جواب مانگا گیا تو کہا کہ بھئی یہ قرآن سے مجھے دکھاؤ۔ کیا سوال کا؟ پہلا سوال یہ، دوسرا سوال یہ تھے۔ پہلا سوال سنا تو کہا کہ بھئی یہ پہلا سوال تو بڑا مشکل ہے، دوسرا سوال بتاؤ۔ دوسرا سوال اس سے زیادہ مشکل تھا۔ تیسرا سوال کہ کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے، یہ تم سوالات قرآن سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تم تو قرآن کو نہیں مانتے، تم تو یہودی ہو۔ تو میں اپنے انداز سے پیش کروں گا کہ اس یہودی نے کہا کہ بھئی میں یہودی ہوں، قرآن کو نہیں مانتا، تم تو یہودی نہیں ہو، تم تو قرآن کو مانتے ہو، تم قرآن سے دکھا دو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے قرآن سے اس سوال کا جواب نہیں آتا، ان سوالوں کا قرآن میں۔ تو ایک مرتبہ کہا کہ مجھے تھوڑا سا مہلت دو، موقع دو۔ اپنے دوست سے پوچھا، دوست کو بھی نہیں جواب آتا تھا۔ کہا میں اپنی بیٹی سے پوچھ لوں، بیٹی کو بھی نہیں جواب آتا تھا۔ دوست سے کہا کیا کریں، یہ بار بار کہتا ہے کہ قرآن سے دکھاؤ، قرآن سے۔ کہاں سے دکھاؤں، کیسے اس کا جواب تلاش کروں؟ کہا چلو علی کے پاس چلتے ہیں، علی سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ اٹھے تو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا نا کہ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 گران قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تو انہی میں سے لوگوں نے نعرہ لگایا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں آپ کی آل کی ضرورت نہیں، ہم صرف قرآن، اللہ کی کتاب کو، ہم حسبنا کتاب اللہ، ہمیں صرف اللہ کی کتاب کافی ہے، ہم اس کو مانتے۔ تو اب یہ چلے
اور آنے کے بعد جناب امیر کے دروازے پہ دستک دی اور جناب امیر سے کہا کہ یا علی، اسلام پہ وقت آن پڑا ہے، ذرا یہ مسئلہ ہے، قرآن سے دکھائیے، قرآن میں کہا ہے۔ تو جناب امیر نے کہا بھائی تمہیں نے تو کہا تھا کہ ہمیں کتاب کافی ہے، اب جب کتاب کافی ہے تو قرآن سے خود دیکھ لو۔ کہا کہ نہیں یا علی، ہمیں قرآن میں نہیں مل رہا۔ تو آپ نے کہا لاؤ قرآن میرے ہاتھوں میں۔ تو آپ نے قرآن لیا اور اسے ایک مرتبہ کھولا، کہا کہ اس جگہ پہ جواب ہے اس آیت میں۔ کہا یا علی، یہ آپ نے بغیر دیکھے کیسے بتایا؟ میں اپنے انداز سے اگر پیش کروں تو مولا نے قرآن ہاتھوں میں لیا ہوگا، آیت نے نکل کے مولا کو سلام کیا ہوگا اور مولا نے بتایا کہ بھئی اس جگہ پہ جواب ہے۔ تو ایک مرتبہ آنے والے نے پڑھنا شروع کیا، کہا یا علی، اب جب آپ نے کہا ہے تو مجھے بھی پڑھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ اسی آیت میں جواب ہے، لیکن میں پہلے اسے پڑھ رہا تھا، مجھے جواب نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو آپ نے کہا نہیں آیت میں اسی میں جواب ہے۔ کہا ہاں اب تو مجھے بھی یقین ہو گیا۔ تو ایک بات واضح ہو گئی کہ قرآن جب اپنے غاصبوں کے ہاتھ میں آتا ہے تو حق چھپا لیتا ہے، جب وارثوں کے ہاتھ میں آتا ہے تو اپنے حق کو ظاہر کر دیتا ہے۔ تو قرآن کریم میراث ہے، اہل بیت وارث ہیں۔ بھئی میں اگر اپنے انداز سے پیش کروں تو وارث کون ہوگا؟ بہت سے افراد قرآن کریم کو نیزوں پہ بلند کر دیتے تھے، لیکن آل محمد وہ ہیں کہ جو قرآن کے وارث ہیں۔ اگر ان کے سروں کو بھی نیزوں پہ بلند کر دیا جائے تو ان کے سر قرآن کی تلاوت کر کے بتاتے تھے ہم وارث ہیں۔ اہل بیت قرآن کے وارث ہیں۔ بس بھئی پوری آپ کو حیات طیبہ میں آل محمد علیہ السلام کی نظر آئے گا اور یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ وارث ہیں۔ میں چند مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ تو جناب امیر المؤمنین سے یا کسی بھی امام علیہ السلام سے جب بھی کسی نے سوال کیا تو آپ نے اس کو فوراً اسی وقت جواب دیا۔ اور جناب امیر علیہ السلام نے ایک مقام پہ فرمایا ہے کہ لو جعلت لی الوسادہ، اگر میرے لیے کشن لگا دیا جاتا، تکیہ لگا دیا جاتا اور میں آرام سے بیٹھ جاتا تو جب میں پھر جواب دیتا، توریت والوں کو توریت سے جواب دیتا، زبور والوں کو زبور سے جواب دیتا، انجیل والوں کو انجیل سے جواب دیتا، اور جو قرآن کریم کو مانتے میں انہیں قرآن سے جواب دیتا، اور جو کسی کتاب کو نہیں مانتے میں انہیں عقل سے ایسا جواب دیتا کہ وہ خود اقرار کرتے کہ جو علی نے جواب دیا ہے وہی عقل میں آنے والی بات ہے۔ لیکن مجھے جنگوں میں گھسیٹا گیا تو جناب امیر نے عقل سے جواب دینے کا، قرآن سے جواب دینے کا دعویٰ کیا ہے، اور آپ نے پورے قرآن کریم کو، ایک آدمی نے دعویٰ کیا، میں یہ پورا نہیں سناؤں گا، انشاءاللہ کل شاید مکمل کر دوں اس کو۔ تو کسی نے کہا کہ یا علی قرآن کی آیات میں ٹکراؤ ہے، یہ آیت اس آیت سے ٹکراتی ہے، تضاد ہے، کنٹرڈکشن ہے۔ تو مولا نے کہا کہ ویحک تجھے، یعنی خاموش ہو جا، تو قرآن میں تضاد تلاش کر رہا ہے۔ قرآن تو خود کہتا ہے کہ لو کانا من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے آیا ہوتا تو وہ قرآن کے اندر بہت زیادہ اختلاف پاتے، ٹکراؤ پاتے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، تجھے کہاں ٹکراؤ محسوس ہو رہا ہے؟ تو اس نے ایک مرتبہ کہا کہ جیسے مثال کے طور پہ اللہ جناب زکریا کی جب آیات کو پیش کرتا ہے تو فرماتا ہے کہ اللہ نے جناب زکریا سے کہا کہ لا تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، کہ 3 راتوں تک لوگوں سے بات مت کیجیے گا، اور یہ آپ کی نشانی ہے کہ انشاءاللہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ اور پھر دوسری جگہ پہ کہا ثلاثۃ ایام، کہ 3 دن تک، تو کہا 3 دن ہے یا 3 رات ہے؟ کبھی اللہ نے کہا لیالن، کبھی کہا ایام۔ تو مولا نے جو جواب دیا، بھئی عجیب و غریب انداز سے، میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں کہ مرحوم رخوی نے بھی اس کو لکھا، کہا کہ یہ ایام، یوم دن کو بھی کہتے ہیں اور لیل رات کو، لیکن لیل کے مقابلے میں عربی میں نہار جب آتا ہے تو وہ دن ہے اور لیل رات، اور ایام بعض اوقات دن اور رات دونوں کو کہا جاتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم میری بات پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی۔ یوم جو کہتے ہیں، یوم وہ دن اور رات، 24 گھنٹے کے دن کو کہا جاتا ہے یوم، اور دن یعنی جب رات نہ ہو اسے کہتے ہیں نہار، اور رات کو کہتے ہیں لیل۔ تو اللہ نے ایک جگہ کہا لیل اور ایک جگہ کہا ایام یعنی یوم کی جمع۔ تو کہا ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے دن اور رات میں کبھی بھی بات نہ کیجیے گا، ایک جگہ کہہ رہا ہے رات میں۔ کیوں؟ کیونکہ جناب زکریا حوضے سے جب باہر نکلتے تھے پڑھانے کے لیے، تبلیغ کے لیے بعض اوقات،
تو صرف رات ہی میں باہر نکلتے تھے، دن میں باہر نہیں نکلتے تھے. تو کہا رات میں جب آپ باہر نکلے تو بات نہ کیجیے گا، اور یوم کہ دن اور رات کبھی بھی کلام نہ کیجیے، 3 دن تک آپ کلام نہ کیجیے. کا کنٹرڈکشن تب ہوتا، تضاد تب ہوتا، اختلاف تب ہوتا جب اللہ ایک جگہ کہتا نہار اور ایک جگہ کہتا لیل. کہا اللہ نے لیل و نہار نہیں کہا، لیل اور یوم کہا. کہا یہاں کنٹرڈکشن نہیں ہے. عزیزان گرامی، قرآن کو کوئی بغیر آل محمد کے سمجھ ہی نہیں سکتا. جو دعویٰ کرتا ہے میں خود سمجھتا ہوں، وہ سمجھ نہیں سکتا. اللہ نے اسی لیے یہ پیچیدگیاں رکھی ہیں قرآن کریم میں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے مجھے قرآن کافی ہے. وہ محتاج رہے ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کا. تو اللہ نے آل محمد کا، اور یہ خود امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا. فرماتے ہیں کہ قرآن کے 3 حصے ہیں. ایک حصہ کوئی بھی پڑھے گا سمجھ سکتا ہے، ایک حصہ جو محنت کرے اور عالم بن جائے، فاضل بن جائے، عربی سیکھ لے تو وہ بھی سمجھ سکتا ہے، اور ایک حصہ پھر بھی ایسا باقی رہ جائے گا قرآن کریم میں کہ جب تک کوئی آل محمد کی طرف نہ آئے تب تک سمجھ نہیں سکے گا. تو یہ قرآن اللہ نے بنایا ہی اس لیے ہے، اس طرح سے ہے کہ جب تک کوئی آل محمد کے پاس نہ آئے وہ پوری طرح سے قرآن کریم کو سمجھ ہی نہیں سکتا. اب یہ آل محمد علیہ السلام نے قرآن کو سمجھایا. میں چند ایک اور چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کل انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل ساری کی ساری مکمل کروں گا، آیات کو پیش کروں گا. تو جناب امیر سے جس آدمی نے جس زبان میں سوال کیا، جس وقت سوال کیا، اور جس رفتار سے سوال کیا، جس کتاب سے سوال کیا، مولا نے اسی کتاب سے جواب دیا، اسی زبان میں جواب دیا، اسی رفتار سے جواب دیا، اسی وقت جواب دیا. کبھی نہیں کہا کل بتاؤں گا، پوچھ کے بتاؤں گا، سوچ کے بتاؤں گا، دیکھ کے بتاؤں گا، جو حوالہ مانگا اس کتاب کو دیکھوں گا. یہ نہیں کہا بھائی تم کون سی زبان میں بات کر رہے ہو. لوگوں نے جس زبان میں سوال کر لیا مولا نے اسی زبان میں جواب دیا. بھائی قرآن کے وارث کو ہونا ہی ایسا چاہیے. ممکن ہی نہیں ہے کہ رسول خدا ان پڑھ رہے ہوں. وہ ساری دنیا کی ساری زبانیں جانتے تھے، ہر زبان میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے. تو سرور کائنات کا جو اعجاز ہے، جو ان کا وارث ہوگا وہ بھی ساری زبانوں کو جانتا ہوگا اسی زبان میں. خود بحار الانوار کے اندر علامہ مجلسی کہتے ہیں، جو کہ ایرانی تھے، اصفہان کے رہنے والے تھے، وہیں پہ ان کی قبر ہے. تو ایک دن کہتے ہیں کہ یہ بحار الانوار میں انہوں نے پورا کا پورا یہ لکھا. کہا کہ ایک مرتبہ مسجد کوفہ میں جناب امیر المومنین خطبہ دے رہے تھے، تو آپ نے خطبہ تمام کیا، کہا کہ جو پوچھنا پوچھ لو، سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. کہا تو ایک آدمی نے کہا مولا سے کہ یا علی میں اپنی زبان میں سوال کروں گا، میں اپنی زبان میں سوال کروں گا. تو مولا نے کہا ٹھیک ہے اپنی زبان میں سوال کر لو. تو اب راوی یہ کہتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کس زبان میں سوال کرتا رہا اور مولا اس کو جواب دیتے رہے، اور اختتام پہ ایک مرتبہ مولا نے کہا آروتھوست. اب راوی نے ساری گفتگو نہیں لکھی کیونکہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کون سی زبان ہے، تو اس نے صرف یہ ایک جملہ لکھا کہ اختتام پہ مولا نے کہا آروتھوست. بہت طویل گفتگو کے بعد کہا آروتھوست. اب علامہ محمد باقر مجلسی کہتے ہیں کہ وہ جملہ یہ حدیث ہے اور یہ میں لکھ دیا. تو فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا تھا کہ مجھے اچانک جو ہے وہ آواز آئی کہ 2 افراد گزر رہے ہیں صحن سے، اور ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا آروتھوست. کہا میں فوراً دوڑتا ہوا گھر سے باہر آیا اور دیکھا 2 آدمی جا رہے ہیں، ان کو آواز دی، کہا رکو. تو وہ دونوں رکے. کہا بھائی کیا بات ہے، آپ نے ہمیں کیوں آواز دی؟ کہا بھی تم میں سے ایک نے دوسرے سے کیا کہا؟ کہا آروتھوست. کہا یہ کون سی زبان ہے؟ کہا یہ فارسی دری ہے جو افغانستان میں اور ناردرن ایران کے اندر بولی جاتی ہے، یہ خراسان کی طرف، یعنی نارتھ ایسٹ کی طرف. تو کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا آروتھوس یعنی امروز بستھوس، آپ کی فارسی زبان کے اندر امروز بستھوس. تو کہا کہ کیا مطلب بنا اس کا؟ یعنی امروز بستھوس یعنی آج آپ کے لیے کافی، آج آپ کے لیے بہت ہے. تو ایک مزدور نے دوسرے مزدور، دونوں مزدور تھے، تو کہا کہ بھئی تم نے جتنا کام کرنا تھا آج کر لیا دونوں میں، یعنی ایک کہہ رہا تھا آج کے لیے بس ہے. تو علامہ محمد باقر مجلسی نے جب وہ بحار الانوار کی کامنٹری میں، وہاں پہ پورے بحار الانوار انہوں نے جمع کی ہے، تو احادیث کی بعض کا کامنٹری کرتے ہیں. تو کہا کہ راوی نے یہ جملہ لکھا ہے کہ مولا نے سوال کرنے والے سے کہا کہ آروتھوس امروز بستھوس،
یعنی آج کے لیے تمہارے لیے کافی ہے کہ تم اپنی زبان میں بات کر رہے ہو اور باقی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو 1 آدھ گھنٹہ مولانا نے سوالوں کا جواب دیا. اس کے بعد کہا کہ آج تمہارے لیے بس ہے بھئی یہ اتنی مختلف زبانوں میں لوگ سوالات کرتے رہے اور ائمہ اہل بیت جواب دیتے رہے، تو یہ قرآن کے وارث ہی کہہ سکتے ہیں کہ جس زبان میں چاہو سوال کر لو، ہم اسی زبان میں جواب دیں گے. باقی تمام مجبور ہوتے تھے کہ پوچھیں بھئی یہ کون سی زبان بول رہا ہے، اس کا کوئی جاننے والا ہے، کوئی انٹرپریٹر ہے. عزیزان گرامی، سب سے بڑی علامت وارث قرآن کی یہ ہے کہ اس سے جس زبان میں کلام کر لیا جائے وہ اسی زبان میں جواب دے. اور یہ سوائے اہل بیت علیہ السلام کے وارثان قرآن کے اور کوئی نہیں کر سکا کہ انہوں نے اسی وقت جواب دیا، اسی زبان میں جواب دیا. تو اہل بیت علیہ السلام سے متعلق ہے. میں چند ایک دلیل اشارے کرنا چاہتا ہوں. تو ائمہ علیہ السلام نے جس زبان میں سوال ہوا، کبھی نہیں کہا مجھے انٹرپریٹر چاہیے، مجھے مترجم چاہیے، مجھے کسی آدمی کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی، یہاں تک کہ امام علی نقی علیہ السلام کا واقعہ، کہ ان کے زمانے میں ایک مرتبہ متوکل عباسی نے ایک جادوگر کو بلایا ہوا تھا، مختلف جادوگروں کو بلایا اور امام کا امتحان لینے لگا. تو ایک مرتبہ ایک جادوگر جو ہے وہ اس نے امام کا امتحان لینا چاہا اور کہا کہ بتائیے کہ یہ میرے پاس 2 انڈے موجود ہیں، یہ کون سے پرندے کے ہیں؟ امام نے کہا کہ افریقہ کا فلاں پرندہ ہے، اس کے گھونسلے سے 2 انڈے غائب ہیں، یہ وہ 2 انڈے ہیں. ایک مرتبہ وہ جادوگر پریشان اور حیران ہو گیا. کہا یہ پرندے کا نام اور اس جگہ کا آپ کو کیسے اندازہ ہے؟ امام نے کہا ایک مرتبہ امام اسے کہا جاتا ہے جس کے سامنے ہر چیز موجود ہو. جب میں نے ایک مرتبہ ساری دنیا میں نگاہ ڈالی تو افریقہ کے ایک پرندے کے گھونسلے سے 2 انڈے غائب تھے. اس نے کہا نام ہی معلوم ہونا بڑی بات تھی، آپ کو یہ کیسے پتا کہ افریقہ سے میں انڈے لے کے آیا ہوں؟ امام نے کہا تجھے ابھی تک اندازہ ہی نہیں ہے کہ حجت خدا کسے کہا جاتا ہے. عزیزان گرامی، حجت خدا اسے کہا جاتا ہے کہ جس کی آنکھ سے کوئی شے پوشیدہ نہ ہو. بعض اوقات آج ہمارے شیعہ بھی تعجب کرتے ہیں کہ ارے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، امام معصوم علیہ السلام کے علم سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے. علم ما کان و ما یکون و ما ہوا کائن، یہ خود معصوم کے اپنے الفاظ ہیں کہ جو کچھ ہو چکا، جو ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ سارا علم ہمارے پاس ہے، کیونکہ ہم حجت خدا ہیں، ہم اللہ کے نمائندے ہیں. اگر اللہ کے نمائندے ہی کو تمام چیزوں کا علم نہ ہو تو پھر وہ اللہ کا نمائندہ کیسے ہے؟ نمائندہ پروردگار کے لیے شرط ہے کہ وہ تمام علوم رکھتا ہو، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہو. اور جب پوچھا تو کہا کہ بھی قرآن کریم میں تو ہے کہ عالم الغیب و شہادہ، کہ اللہ عالم غیب ہے اور شہادت، یعنی جو شہود میں ہے، دیکھنے میں ہے چیزیں، اور جو غائب ہے، دونوں کا علم اللہ کے پاس ہے. امام نے کہا لیکن اگلی آیت کو پورا تو پڑھ، عالم الغیب و شہادت فلا یظہر علی غیبہ احد، اللہ اپنے علم کو کسی پہ ظاہر نہیں کرتا، الا لمن ارتضی من رسول، سوائے ان کے کہ جو اس کے مرتضی بندے ہوں. کا سورہ جن کی آیت میں اللہ خود فرما رہا ہے کہ اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ اپنے علم کو کسی پہ ظاہر نہیں کرتا سوائے ان کے کہ جو مرتضی بندے ہوں. کہا تو اس کا مطلب ہے اللہ مرتضی بندوں پہ اپنے علم کو ظاہر کرتا ہے. کہا وہ ہم ہیں کہ جن پہ اللہ اپنے علم کو ظاہر کرتا ہے، وہ معصومین ہیں، وہ 4 معصومین علیہ السلام. تو عزیزان گرامی، یہ تمام علوم اگر آپ دیکھیں گے تو آل محمد علیہ السلام کے پاس. میں چند ایک اور مثالیں دینا چاہتا ہوں کہ آل محمد کون ہیں، اہل بیت قرآن کے وارث ہیں. وارث کیسے ہوتے ہیں آئیں ذرا پیش کروں. کہ جناب امیر المؤمنین سے کسی عرب نے سوال کیا کہ یا علی، عربی زبان میں 27 حروف تہجی ہیں، الفابیٹیکل لیٹرز جو ہیں وہ 27 ہیں. الفابیٹیکل لیٹرز یعنی الف ب، جیسے اے بی سی سے اے سے لے کے اے ٹو زی آپ کے ہاں کہتے ہیں. تو کہا کہ مولا عربی میں ہیں 27 الف سے لے کے یہ تک. تو کہا یا علی بتائیے عربی زبان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے؟ تو آپ نے اسی وقت فرمایا، کہا کہ الف. بھی کسی بڑے سے بڑے عرب کو اگر آپ کہہ دیجیے ادیب کو، عربی زبان کے ادیب کو کہ بتاؤ کون سا حرف سب سے زیادہ
وہ فوراً نہیں بتا سکے گا، سوچنا پڑے گا، بھی مجھے سوچنے دو کہ کون سا حرف استعمال ہوتا ہے۔ مولا سے کہا کہ مولا یا علی بتائیے سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف کون سا؟ تو آپ نے کہا الف۔ کہا یا علی آیا ممکن ہے کہ آپ کوئی ایسا خطبہ کہیں کہ جس کے اندر مجھے لکھ کے دے دیں جس کے اندر الف نہ آئے، آپ مجھے لکھ کے دے دیں۔ مولا نے کہا اسی وقت سن، میں ابھی خطبہ دوں گا، اس پورے خطبے میں کہیں الف نہیں آئے گا۔ مولا نے خطبہ دیا اور آج تک وہ خطبہ موجود ہے جسے کہا جاتا ہے خطبہ بدون الف۔ بھائی سب سے زیادہ استعمال ہونے والا جیسے الحمدللہ رب الحمدللہ جیسے کہتے ہیں الف آ گیا، تو مولا نے کہا حمد تو للہ ہے، میں حمد کرتا ہوں اللہ کی۔ بھائی وہاں پہ حمد تو للہ، مولا نے شروع ہی ایسے کیا کہ شروع سے لے کے اختتام تک پورے خطبے میں کہیں الف نہیں آیا۔ ایک آدمی نے کہا یا علی اب آپ نے قرآن کے حروف پہ نقطے لگا دیے ہیں، پہلے نقطے نہیں تھے کیونکہ عرب جو ہے بغیر نقطوں کے عربی پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن عجم جب آئے، جب غیر عرب آ گئے حکومت اسلامی میں تو وہ عربی کو غلط پڑھتے تھے، غلطیاں کرتے تھے، تو مولا نے کہا کہ بھئی اس پہ اعراب بھی لگا دوں گا اور اس پہ نقطے لگا دوں گا تاکہ کوئی غیر عرب بھی پڑھے تو غلطی نہ کرے۔ تو مولا نے نقطے لگائے۔ اب بہت سے مسلمان کہتے ہیں نہیں یہ نقطے جو ہیں وہ حجاج ابن یوسف ثقفی ملعون نے لگائے تھے۔ تو یہ مسلمانوں کو نہ جانے کیوں آل محمد سے اتنا بغض ہے کہ وہ دوسروں کو پورا کریڈٹ دینے کی کوشش کریں گے اور اس میں آل محمد کا حق غصب کر لیتے ہیں۔ اور حجاج جو ظالم، جو جاہل تھا، جو سفاک تھا، خون بہانے والا تھا، جس نے 80,000 شیعوں کو تہہ تیگ کر دیا، صرف اسے کلین کرنے کے لیے، اس کو کلین شیٹ دینے کے لیے اسے کہہ دیا کہ اس نے قرآن پہ نقطے لگائے ہیں، اعراب لگائے ہیں، اس لیے اس کو برا نہ کہا کرو۔ بہرحال تب جناب امیر نے نقطے لگایا، بے کے نیچے ایک نقطہ لگایا، تے کے اوپر 2 نقطے لگائے، سے کے اوپر 3 نقطے لگائے، جیم کے پیٹ میں نقطہ لگایا، خے کے سر پہ نقطہ لگایا، ذال پہ زے پہ نقطہ لگایا، اور اسی طرح سے شین پہ اور ذات پہ، شین پہ 3 نقطے لگا دیے، ذات پہ 1 نقطہ لگایا، ذوئیں پہ 1 نقطہ لگایا، غین کے سر پہ 1 نقطہ لگایا، فے کے اوپر اور قاف پہ، اور یہ کے نیچے 2۔ یہ تمام میں نے نقطے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ عزیزان گرامی اب ایک آدمی نے مولا سے کہا یا علی اتنے نقطے قرآن میں آپ نے لگا دیے ہیں، کیا آیا اب کوئی عربی زبان میں ایسا کوئی کلام کر سکتا ہے جس میں پورے کے پورے کلام میں ایسے حروف استعمال کیے جائیں جن کے اوپر نقطہ نہ آئے؟ مولا نے کہا کہ ابھی سن، میں کلام کرتا ہوں جس میں وہ حروف استعمال ہی نہیں کروں گا جن میں نقطہ آئے گا۔ عزیزان گرامی خود کلمے کو دیکھ لیجئے، لا الہ الا اللہ، اس میں نقطہ نہیں ہے۔ تو جناب امیر علیہ السلام نے اس انداز سے پورا کا پورا خطبہ دیا جس میں کہیں پہ بھی نقطہ نہیں آیا۔ عزیزان گرامی بس یہ خطبہ وہی دے سکتا تھا جو خود بائے بسم اللہ کا نقطہ ہو۔ تو یہ پورا کا پورا کلام اگر آپ دیکھیں تو قرآن کلام ہے۔ میں نے کسی مقام پہ یہ عرض کیا تھا کہ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مولا کی جو حدیث ہے کہ جناب عبداللہ ابن عباس نے مولا سے کہا کہ یا علی قرآن کی تفسیر پیش کیجیے، بلکہ سورہ فاتحہ کی یا بسم اللہ کی تفسیر، ہاں سورہ فاتحہ کی تفسیر کے لیے کہا، تو کہا یا علی ذرا سورہ فاتحہ کی میرے لیے تفسیر کر دیجیے۔ مولا نے کہا یا ابن عباس، عباس کے بیٹے بیٹھ جاؤ۔ عشاء کی نماز کے بعد مولا وہاں بیٹھ گئے محراب میں، وہیں پہ آپ نے تفسیر بیان کرنا شروع کی سورہ فاتحہ کی، اور پوری رات تفسیر بیان کرتے رہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ پھر عبادت کیا، بھئی یہ قرآن کی تفسیر جو کر رہے ہیں یہ خود عبادت ہے۔ جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی تو مولا ابا جھاڑ کے کھڑے ہو گئے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے۔ کہا یا ابن عباس، اے عباس کے بیٹے، وقت کم ہے اور علی کا بیان زیادہ۔ تو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا مولا یہ جو آپ نے پوری رات بیان کی ہے 10 گھنٹے یا 12 گھنٹے تفسیر، یہ تو آپ بائے بسم اللہ سے آگے بڑھے ہی نہیں ہیں۔ تو جناب امیر نے فرمایا، کہا کہ ابن عباس اگر میں پورے سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹوں پہ اس کاغذ کو لدا جائے اور پھر بھی میری تفسیر ختم نہیں ہوگی۔ اور ایک روایت میں ہے 70,000 اونٹوں پہ وہ تفسیر کے کاغذ اٹھا لیے جائیں لیکن علی کی تفسیر ختم نہیں ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا، کہا کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ تمام کائنات میں ہے وہ قرآن میں خلاصہ ہے، اور جو کچھ قرآن میں ہے اس کی تلخیص سورہ فاتحہ میں ہے، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ اس کی با میں ہے، جو کچھ بائے بسم اللہ میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے، وَأَنَا النُّقْطَةُ الَّتِي تَحْتَ الْبَاء، اور وہ جو بے کے نیچے نقطہ ہے وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔
یا علی۔ اب بھئی یہ لوگ اس زمانے میں سمجھ نہیں سکتے تھے کہ ایک نقطے کے اندر پورا قرآن کیسے ہے۔ وَأَنَا النُّقْطَةُ الَّتِي تَحْتَ الْبَارِ، وہ جو بے کے نیچے نقطہ ہے وہ میں ہوں۔ تو جانے کہ رابی میں نے کئی برس پہلے ایک CD خریدی تھی قوم مقدس میں، اس میں کہا انہوں نے کہ 2000 کتابیں، اب تو بہت زیادہ آ گئی، اب تو بلکہ USB سٹکس آ گئی ہیں اس کے اندر، ابھی میں لایا ہوں تو اس میں 20,000 کتابیں۔ تو میں نے ایک CD لی اس زمانے میں، تو انہوں نے کہا بھی اس میں سب جو میجر کتابیں ہیں شیعہ وہ ہیں موجود ہیں۔ میں نے کہا بھی اس میں کیا کیا کیا، قرآن کریم ہے، اس کی تفاسیر ہیں، احادیث کی کتابیں ہیں، فقہ کی کتابیں ہیں، اصول کی ہیں، تاریخ کی کتابیں ہیں، یعنی ایک طویل فہرست کہ جس کے اندر ساری کتابیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اس میں قرآن کریم بھی، میں نے کہا قرآن کہاں ہے؟ تو کہا کہ بس یہ ایک نقطے کے برابر ہے، CD پہ نقطے کے برابر ہے پورا قرآن۔ بھائی جب کمپیوٹر آیا اور CDs آ گئیں تو پھر CD آنے کے بعد پتہ چلا کہ ہاں پورا قرآن نقطے میں سمو جاتا ہے۔ اس زمانے کے لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ نقطے میں قرآن کیسے آ سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ علوم آل محمد ہیں، جب 12ویں امام ظہور کریں گے تو پھر بہت سے علوم تب واضح ہوں گے۔ یہاں تک روایات میں ہے کہ جتنے بھی علوم تمام انبیاء، ائمہ اور تمام کے تمام لوگ دریافت کر سکیں گے، یعنی ائمہ نے جو پہنچائے ہیں، کیونکہ لوگوں میں صلاحیت نہیں تھی، تو کہا جتنے علوم ہم سب نے پہنچا دیے ہیں، کہا جب ہمارے 12ویں کا ظہور ہوگا تو اس وقت تک صرف 27 میں سے 2 عدد لوگوں تک پہنچے ہوں گے۔ The ratio of knowledge will be 2 to 27 کا ظہور سے پہلے صرف 2 عدد تک لوگوں کے علوم پہنچے ہوں گے، اور ظہور کے بعد پھر امام مہدی علیہ السلام 27 عدد تک لے جائیں گے علوم کو۔ تو ریشیو آف نالج جو ہے علم کا تناسب ہوگا 2 to 27، یعنی 2 سے 27۔ ظہور سے پہلے تک 2 ہوگا، ظہور کے بعد 27 ہو جائے گا۔ قرآن کے وارث ہی 27 پورے کر سکتے ہیں۔ یہ اب تک جتنے لوگ آئے ہیں یہ وارثان قرآن نہیں ہیں، یہ سب کے سب قرآن پڑھنے والے ہیں، وارث قرآن نہیں۔ جب 12ویں امام آئیں گے تو وہ وارث قرآن ہے، وہ 27 تک پہنچا دیں گے۔ تو بس بھائی اب آپ کہیں گے کہ پھر یہ پہلے 11 ائمہ نے 27 تک کیوں نہیں پہنچائے؟ تو بھائی پہلے 11 اماموں کو لوگوں نے موقع ہی نہیں دیا، صرف ایک چھٹے امام کو موقع ملا، تو آج ہماری لاکھوں احادیث موجود ہے۔ صرف بحار الانوار میں 4,95,000 احادیث ہے، 495,000 احادیث ہے۔ یہ آج جو ہمارے پاس اتنی احادیث ہیں، سب سے زیادہ احادیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہیں، جنہیں کچھ مہلت ملی تھی انہوں نے اتنی احادیث پہنچا دی۔ اور اگر سب ائمہ کو مہلت ملتی یا لوگ ان کو آرام کرنے دیتے اور علوم پھیلانے دیتے تو وہ علوم کو اتنا نشر و اشاعت دیتے کہ آج یہ دنیا کسی کی اور محتاج ہی نہ ہوتی، آج ہم کافروں سے سیکھنے کے محتاج نہ ہوتے، یہ علوم آل محمد اگر عام ہو جاتے تو وارثان قرآن۔ بس بھی ایک آخری پہلو کو پیش کرنا چاہتا ہوں، وقت ہے تھوڑا، سنیں گے حضرات؟ تو عزیزان گرامی، اب میں نے کہا تھا کہ قرآن میراث ہے، اہل بیت وارث ہے، اور میراث اور وارث اگر تھوڑا سا اس آج ریلیشن شپ کو میں پیش کر دوں تو عزیزان گرامی، قرآن میراث کیا ہے؟ میراث کو سمجھنے کے لیے آپ کو، قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن خود فرماتا ہے سورہ واقعہ کے اندر کہ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو کوئی مس ہی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ مطہر نہ ہو۔ لا یمسہ الا المطہرون، جب تک کہ وہ پاک نہ ہو۔ تو مطہر کہا، مطہر نہیں کہا، مطہرون جمع ہے مطہر کی۔ تو اب لا یمسہ الا المطہرون، کوئی مس نہیں کر سکتا سوائے ان کے کہ جو مطہر ہوں۔ بھائی عربی زبان کے اندر یہ الفاظ ہیں، فاعل مطہر ہے اور مطہر جو ہے وہ مفعول ہے۔ فاعل یعنی کام کا کرنے والا، ڈوئر، اور مطہر یعنی جس کو ایسا بنایا گیا ہو، جیسے قاتل فاعل ہے، مقتول جس کو قتل کیا گیا۔ تو مطہر جو اپنے آپ کو پاک کر لے، مطہر جسے پاک رکھا گیا ہو، جسے پاک، پتہ نہیں میری بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی۔ تو اب عزیزان گرامی، تمام مسلمانوں کے احکام میں ہے کہ آپ قرآن کی لکھائی کو مس نہیں کر سکتے جب تک کہ وضو نہ ہو۔
آپ چھو نہیں سکتے قرآن کو جب تک کہ وضو نہ ہو۔ تو وضو کے بعد کہتے ہیں اب یہ پاک ہے، یہ قرآن کو چھو سکتا ہے۔ تو ظاہر قرآن کو چھونے کے لیے وضو کی ضرورت ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو کوئی مس نہیں کر سکتا سوائے ان کے جنہیں پاک رکھا گیا ہو، یعنی جو آیت تطہیر کا مصداق ہوں۔ تو قرآن کو مس کرنے کے لیے اللہ نے کہا ہے۔ بھئی یہاں توجہ کی ضرورت ہے، ایک ہے لمس کرنا اور ایک ہے مس کرنا، دونوں عربی کے لفظ ہیں۔ لمس کہتے ہیں ظاہری چھونے کو، مس کہتے ہیں جب آپ کہتے ہیں نا آپ نے علم کو مس کر لیا، تو دیکھیں یہ مس کرنا باطنی چھونا کہلاتا ہے، یعنی روحانی چھونے کو کہتے ہیں مس کرنا، ویسے کہا جاتا ہے لمس کرنا۔ تو اب اللہ کہہ رہا ہے لا یمسہ، اس کو باطنی طور پہ کوئی چھو ہی نہیں سکتا سوائے ان کے جنہیں اللہ نے پاک رکھا ہے، یعنی آل محمد کے علاوہ کوئی بھی قرآن کے باطن کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ وہ جو اپنے آپ کو پاک کر لیں وہ مطہر ہیں، میں اور آپ وضو کر لیتے ہیں تو ہم مطہر ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے جو مطہر ہوں بس وہی اس کی باریکی کو پہنچ سکتے ہیں۔ اب جنہیں اللہ نے پاک رکھا ہو بس وہی چھو سکتے ہیں۔ تو مجھے کہہ لینے دیجئے، جب قرآن جو میراث ہے اسے کوئی نہیں چھو سکتا سوائے ان کے کہ جو مطہر ہوں، تو پھر وارثان قرآن کو بھی کوئی نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ کوئی مطہر نہ ہو، یعنی جنہیں اللہ نے پاک نہ رکھا ہو۔ یعنی ظاہر قرآن، یعنی اس قرآن کو چھونے کے لیے پاک ہونا شرط ہے۔ ظاہری پاک ہو تو قرآن کو چھو سکتے ہو، اور جس کا حسب نسب پاک ہو وہ آل محمد کو سمجھ سکتا ہے۔ بس بھئی آل محمد کو سمجھنے کے لیے، ان کی معرفت کے لیے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ شجرے پاک ہونے چاہیے، حسب نسب پاک ہونا چاہیے، تب آل محمد علیہ السلام سمجھ میں آتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ قرآن میراث ہے، اہل بیت وارث ہیں، اور وارث و میراث دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ بس میں ایک آخری پہلو کو پیش کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد چند جملے مصائب کے پیش کروں گا۔ تو یہ اہل بیت وارثان قرآن ہے، قرآن میراث ہے۔ عزیزان گرامی، حدیث نبوی ہے کہ ربا تالی القرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے قرآن کے پڑھنے والے ایسے ہیں، بہت سے تلاوت قرآن کرنے والے ایسے ہیں کہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن قرآن انہی پہ لعنت کرتا ہے۔ یعنی تلاوت کرنے والا ہے لیکن قرآن اس پہ لعنت کر رہا ہے۔ تو یہ کون سا ایسا قاری ہے، کون سا ایسا قاری قرآن کے جس پہ قرآن خود لعنت کر رہا ہے، قرآن لعنت کر رہا ہے قاری پہ؟ تو عزیزان گرامی، وہ تمام قاریان قرآن جو آل محمد کو چھوڑ کے قرآن کی طرف آ جاتے ہیں، قرآن خود ان پہ لعنت کرتا ہے کہ ارے تم نے میرے وارث کو چھوڑ دیا، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ قرآن چاہتا یہ ہے کہ اس کے وارث کو بھی مانا جائے، وارثان قرآن کو بھی مانا جائے۔ تو عزیزان گرامی، قرآن میراث ہے، جب تک کہ ہم وارث کو نہ مانیں یہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ اس پہلو کو مکمل کر دوں تو رسول خدا فرما رہے ہیں کہ میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت، اپنے اہل بیت۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، جدا نہیں ہوں گے۔ اب وہ افراد جو کہتے ہیں نا ہمارے پاس تو قرآن ہے، اہل بیت کو نہیں مانتے، تو قرآن بھی ان کے پاس نہیں ہے، قرآن انہی پہ لعنت کر رہا ہے، انہیں قرآن پوری طرح سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ وہ آل محمد کا تذکرہ قرآن میں پڑھیں گے اور مانیں گے نہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن نہیں مانتے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وارث کو چھوڑ دیا۔ جب فیصلہ کر لیا کہ ہم وارث کو نہیں مانیں گے تو پھر اللہ کہتا ہے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہو، جتنا قرآن پڑھو گے سمجھ نہیں آئے گا۔ یہ قرآن اپنا حق چھپا لیتا ہے اگر اس کے وارث کو چھوڑ دو۔ عزیزان گرامی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن بڑی مقدس کتاب ہے۔ کل میں انشاءاللہ جناب زینب کبریٰ کے آخری مجلس کے اندر پیش کروں گا مصاحب کو۔ تو آج آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، یہ قرآن میراث ہے، اہل بیت وارث ہیں، ہم وارث و میراث دونوں کے ماننے والے ہیں۔ ایک آخری حدیث سن لیجئے کہ روز قیامت چلے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ جب سب کے سب لوگ محشور کر لیے جائیں گے تو سرور کائنات جو مختلف علم لے کے لوگ کھڑے ہوں گے، پرچم لے کے کھڑے ہوں گے،
ایک ایک پرچم والے سے آ کے رسول خدا خود سوال کریں گے ثقلین سے متعلق. سوال کریں گے بتاؤ تم قرآن و اہل بیت کو مانتے تھے؟ پہلا گروہ کہے گا کہ نہ ہمیں قرآن کا پتہ تھا نہ اہل بیت کا. پیغمبر اسلام کہیں گے تمہارے لیے میری شفاعت نہیں، نہ تم قرآن کو مانتے تھے نہ اہل بیت کو. دوسرے گروہ سے پوچھیں گے بتاؤ قرآن و اہل بیت کو مانتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ بھئی ہم قرآن کو مانتے تھے، اہل بیت کو نہیں مانتے تھے. پیغمبر کہیں گے تمہیں بھی شفاعت نہیں کروں گا. تیسرے گروہ سے پوچھیں گے بتاؤ قرآن و اہل بیت کو مانتے تھے؟ وہ کہیں گے اہل بیت کو مانتے تھے، قرآن ہمیں نہیں معلوم تھا. کہا تمہارے لیے بھی شفاعت نہیں. اب چوتھے گروہ سے آ کے پوچھیں گے بتاؤ قرآن و اہل بیت کو مانتے تھے یا نہیں؟ وہ کہیں گے ہم نے قرآن کی بھی تعظیم کی، قرآن کا بھی احترام کرتے تھے، ہم اہل بیت کو بھی مانتے تھے، ان کی بھی تعظیم کرتے تھے. تو اب رسول خدا کہیں گے اس گروہ کے سردار سے کہ انہیں حوض کوثر پہ لے آئیں. تو اب سائل نے سوال کیا کہ مولا ان گروہ کا سردار کون ہوگا؟ کہ اس گروہ کے سردار کا نام علی ابن ابی طالب ہوگا. رسول خدا کہیں گے یا علی آپ ان اپنے ماننے والوں کو حوض کوثر پہ لے آئیں، ان کی میں شفاعت کروں گا اور ان کو میں حوض کوثر سے سیراب کروں گا. تو عزیزان گرامی، کوئی یہ نہ کہے کہ میں صرف ایک کو مانتا ہوں. ہم دونوں کے ماننے والے، ہم قرآن اور اہل بیت دونوں کی تعظیم کرتے ہیں، دونوں کا احترام کرتے ہیں، دونوں کی اطاعت کو واجب سمجھتے ہیں اور دونوں کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم قرآن اور اہل بیت، اور اہل بیت علیہ السلام قرآن ناطق ہیں، تو ہم قرآن اہل بیت دونوں کے ماننے والے. بس بھائی میں زحمت کو تمام کر رہا ہوں، میں اتنی طویل مجلس نہیں پڑھنا چاہتا تھا، مختصر پڑھنا چاہتا تھا. تو لیکن سن لیجئے گا انشاءاللہ چند جملے میں صاحب کے پیش کروں گا کہ یہ قرآن اگر آپ دیکھیں تو تاریخ کے الفاظ یہ ہیں جنگ صفین، مولا امیر المومنین کی جنگ تھی معاویہ سے. تو جنگ صفین کے اختتام پہ جب جناب مالک اشتر پہنچ گئے معاویہ تک اور گرفتار کرنے والے تھے، تو ایک مرتبہ معاویہ نے عمر ابن عاص سے کہا کہ بھئی جنگ تو ہم ہارنے والے ہیں، کیا کریں ایسا کہ ہم یہ جنگ رک جائے. تو کہا جتنے قرآن ہیں وہ سب جمع کر لو، پوچھو لوگوں سے باقی اس کے پاس کیا کیا قرآن ہے. سب لوگ قرآن کے جتنے جتنے حصے سے لے آئے، کہا سب کے سب نیزوں پہ اٹھا لو. اور ایک مرتبہ علی کو واسطہ دو قرآن کا کہ ہم پہ حملہ نہ کریں، حملے کو روک دیں، قرآن کا واسطہ. اور ایک بہت بڑا قرآن لایا گیا جس کو دمشق سے لایا گیا تھا، جو وہاں موجود نہیں تھا، اور اس کو کہہ رہے تھے وہ بار بار کہ یہ قرآن اعظم ہے، یہ سب سے بڑا قرآن ہے. وہ ایک نیزے پہ نہیں آ رہا تھا، سارے قرآن نیزوں پہ اٹھا لیے گئے اور اس کو کئی نیزوں سے مل کے اٹھایا گیا. بہت بڑا قرآن تھا. اور ایک مرتبہ وہ لوگ جناب امیر سے کہنے لگے آپ کو قرآن کا واسطہ جنگ روک دیں، ہم پہ حملہ نہ کریں. تو جناب امیر کی فوج نے پھر مولا کے خلاف بغاوت کر دی، وہاں سے خوارج بنے. وہ کہتے تھے یعنی سامنے قرآن ہے. مولا نے کہا بھئی یہ قرآن ان سے لے لو لیکن جنگ کو جاری رکھو. کہا یا علی وہ قرآن کا واسطہ دے رہا ہے، جنگ کو روک دو. مولا نے کہا اگر یہ قرآن کو مانتا ہوتا تو مجھ سے جنگ کرنے نہ آتا. یہ قرآن صامت ہے، میں قرآن ناطق ہوں. یہ قرآن ان سے لے لو لیکن جنگ کو جاری رکھو. معاویہ اگر قرآن کو مانتا ہوتا تو میرے خلاف جنگ کرنے نہ آتا، میں قرآن ناطق ہوں. لیکن وہاں پہ جنگ کو روکنا پڑا کیونکہ مولا کی اپنی ہی فوج نے بغاوت کر دی. وہاں سے خوارج نکلے، ان کو کہا جاتا ہے خوارج. پھر ان کے خلاف جنگ ہوئی جن کو خوارج کہا جاتا ہے، جنگ نہروان. بس بھئی میں نے تمام کیا. صفین میں یزید کے باپ نے 500 قرآن نیزوں پہ اٹھا لیے تھے، 400 یا 500 یا 600. اور کربلا میں یزید نے، اسی کے بیٹے نے آل محمد کے سروں کو نیزوں پہ بلند کر دیا. جب باپ قرآن نیزوں پہ اٹھا لے تو پھر بیٹا آل محمد کے سروں کو نیزوں پہ اٹھا لیتا ہے. جس طرح سے صفین میں مختلف قرآن کے پاروں کو اٹھایا گیا تھا، کوئی علی اکبر ہیں، کوئی علی اصغر ہیں، کوئی قاسم ہیں، کوئی عباس ہیں، کوئی جعفر ہیں، کوئی عبداللہ ہیں، اون ہیں، قاسم ہیں، یہ سب سر نیزوں پہ بلند کر دیے گئے. لیکن ان میں جس طرح صفین میں قرآن اعظم تھا، اسی طرح سے کربلا میں بھی ایک قرآن اعظم تھا، اور وہ قرآن اعظم حسین ابن علی علیہ السلام کا سر تھا.
اور ان سارے سروں کو نیزوں پہ بلند کیا گیا، اور پھر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، در بدر پھرایا گیا، بازاروں میں، درباروں میں لے جایا گیا ان سروں کو اور پھر ان سروں کو بعض اوقات ان نیزوں سے اتار کے تشت میں رکھا گیا۔ بڑے ہی مختلف انداز سے آل محمد علیہ السلام پہ ظلم ڈھائے گئے۔ جب مختلف جگہوں پہ اس سر مقدس کو لے جایا گیا، جناب سید الشہداء کے سر کو، تو جناب سید الشہداء کا سر مسلسل قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، سورہ کہف کی تلاوت کرتا، اور افعجبتم، کیا تم تعجب کرتے ہو اصحاب کہف کو دیکھنے سے کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں؟ مولا ان آیات کی تلاوت کیوں کر رہے تھے کہ بھئی تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ ایک سر جو تن سے جدا کر دیا گیا ہے، نیزے پہ بلند ہے، وہ پھر بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے؟ تو جناب سید الشہداء بار بار قرآن سناتے۔ میں کیوں یہ قرآن سناتے تھے؟ آئیے ذرا میں آج ایک دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ جب شام کے بازار میں شہداء کے سروں کو لایا گیا اور بیویوں کو لایا گیا، کوفے سے بھی زیادہ سخت وقت شام میں تھا۔ مولا سجاد علیہ السلام فرماتے، جب پوچھا نا مولا آپ پہ سب سے زیادہ سخت وقت کہاں گزرا، تو آپ نے 3 مرتبہ رو کے کہا الشام۔ یہ شام میں کیوں اتنی زیادہ پریشانی؟ بھئی بازار تو کوفے میں بھی تھا، یہ شام کا بازار کہاں؟ کوفے کا بازار سجایا نہیں گیا تھا، شام کا بازار سجایا گیا تھا۔ وہاں پہ لوگوں کو بلایا گیا تھا تماشا دیکھنے کے لیے، اور وہ خوشیاں منا رہے تھے، وہ بہت زیادہ ناچ گانے کر رہے تھے، خوشی، اور بار بار کہتے تھے باغیوں کو مار دیا گیا، ان کے قافلے، اس کے خاندان والوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ اب جب وہاں پہ ایسا ماحول تھا تو ایک مرتبہ مولا سجاد کی آنکھوں میں آنسو، پھپھیاں جناب زینب نے کہا کہ میں اس بازار سے نہیں گزروں گی۔ کہا پھپھی اماں بابا کے سر کو دیکھ لیجئے گا، اس کے بعد پھر بازار سے گزر جائیے۔ اب مولا سجاد نے ایک مرتبہ مولا حسین کے سر کو دیکھا، اور سر کو دیکھنے کے بعد کہا بابا آپ تلاوت شروع کر دیجئے تاکہ لوگوں کی توجہ میری پھپھیوں سے ہٹ جائے، آپ کی طرف آ جائے۔ تو ایک مرتبہ مولا حسین نے قرآن کی تلاوت شروع کی۔ اب سمجھ میں آیا کہ تلاوت کیوں کرتے تھے؟ تاکہ لوگ جناب سید الشہداء کے سر کو دیکھیں۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے آواز دی، ارے دیکھو وہ سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ سب کے سب مولا حسین کی تلاوت سننے لگے، سب کی توجہ بٹ گئی۔ ایک مرتبہ، بس بھائی میں 2 جملے اور پیش کر دوں، میں نے تمام کر دیا، بس بھائی مولا حسین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور سب کے سب تلاوت کو سننے لگے، سب کی توجہ بیویوں کی طرف سے ہٹ گئی۔ اب مولا سجاد سے ایک آدمی نے آنے کے بعد کہا الحمدللہ، تعریف اس خدا کی جس نے آپ کو برباد کر دیا، آپ کو اجاڑ دیا۔ مولا سجاد علیہ السلام نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ ایک مرتبہ آیت تطہیر کی تلاوت کی، اس نے کہا قیدی کیا بات ہے، آپ نے اس آیت کی تلاوت کیوں کی؟ یہ تو آل محمد کی شان میں آیت آئی ہے۔ مولا نے ایک مرتبہ کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اس نے کہا قیدی یہ بھی آیت اہل بیت کی شان میں آئی ہے۔ امام نے کہا وآت ذی القربى حقہ، اپنے قرابت داروں کو ان کا حق ادا کیجیے۔ کہ یہ بھی آیت اہل بیت کی شان میں ہے۔ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ 7 آیات کی مولا سجاد نے تلاوت کی۔ وہ بار بار کہتا قیدی کیا بات ہے، آپ انہی آیات کی تلاوت کیوں کر رہے ہیں جو آل محمد کی شان میں نازل ہوئی ہیں؟ مولا نے کہا تم ابھی بھی نہیں سمجھے؟ کہا نہیں۔ مولا نے کہا ہم اہل بیت ہیں، ہم باغی نہیں ہیں، ہم وارث قرآن ہیں، ہم آل محمد ہیں۔ ایک مرتبہ وہ آدمی رونے لگا، کہا کیوں، آپ اہل بیت کیسے ہیں؟ امام نے کہا یہ سر دیکھ رہے ہو جو سامنے ہے؟ کہا ہاں۔ کہا یہ سر رسول خدا کے نواسے کا سر ہے، ابن بنت نبی، یہ تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے، یہ سر میرے بابا کا سر ہے، ہم آل محمد ہیں۔ وہ رونے لگا، کہا کہ قیدی میں نے آپ کی بہت توہین کی، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ مولا نے کہا ہاں، لیکن ایک شرط ہے، تم جہاں جاؤ لوگوں سے کہنا یہ باغیوں کا قافلہ نہیں، یہ آل محمد کا قافلہ ہے، یہ اہل بیت کا قافلہ ہے، لوگوں کو بتاؤ ہم اہل بیت ہیں۔ وہ رونے لگا، کہا میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ اہل بیت ہیں، ہمیں تو یہ بتایا کہ آپ باغیوں کا قافلہ ہیں۔ پروردگارہ یہ کیسی کیفیت تھی
مولا سجاد نے تعارف کروایا، جناب زینب نے کہا لوگوں میں باغی کی نہیں، نواسہ رسول کی بہن ہوں، میرے بابا کا نام علی مرتضیٰ تھا، میری ماں فاطمۃ الزہرا ہیں، میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں۔ بس بھی ایک مرتبہ مولا سجاد جب دربار میں لائے گئے تو مولا نے جب جناب زینب نے خطبہ دیا، پھر مولا سجاد وقت نے آخری جملے 2 جملے سن لیجئے۔ جیسے ہی مولا سجاد خطبہ دے رہے تھے، یزید نے ایک مرتبہ مؤذن سے کہا اذان دے دے، اس نے کہا وقت نہیں ہوا، کہا میں کہہ رہا ہوں نا اذان دے دے۔ یہ بے وقت اذان اس لیے دی گئی تاکہ امام سجاد خطبہ روک دیں۔ جب اس نے اذان دینا شروع کی، اس نے کہا اللہ اکبر، مولا سجاد نے کہا جل جلالہ وعظم شانہ، ایک مرتبہ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، مولا سجاد نے کہا وحدہ لا شریک لہ۔ اب جیسے اس نے مؤذن نے کہا نا اشہد ان محمد الرسول اللہ، امام نے کہا مؤذن رک جا۔ امام نے یزید سے کہا یزید یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ اگر تو کہتا ہے یہ تیرے جد کا نام ہے تو تو جھوٹا ہے، اور اگر تو کہتا ہے کہ یہ ہمارے جد کا نام ہے، میرے جد کا نام ہے، تو بتا ہمیں قیدی کیوں بنایا ہے؟ سارے دربار نے کہا یزید یہ تو آل محمد کو، ہمارے نبی کے خانوادے کو قیدی بنا لایا۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہ بغاوتیں ہونے والی تھیں، اس لیے یزید نے انہیں آزاد کیا۔ یہ یزید آزاد نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ دربار سے آہستہ آہستہ سارے شام میں باتیں پھیلنے لگیں، لوگوں نے جب سننا شروع کیا اور جب بغاوت کا ایک عنصر پیدا ہونے لگا، اس نے کہا انہیں آزاد کر کے واپس مدینے بھیج دو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا تجھے واسطہ آل محمد کی عظمتوں کا، ہم سب کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو، آل سعود کو غارت فرما، مؤمنین و مومنات کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ آنے والے 40 پہ پروردگارہ، یہ جو دن ہیں 40 کے پروردگارہ، ان سب میں بعد میں 8 ربیع الاول یہ جتنے بھی جلوس ہو رہے ہیں پروردگارہ سب کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جتنے مومن مومنات بے اولاد ہیں سب کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ پروردگارہ کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، ہمارے تمام مومنات جو کرونا وائرس میں مبتلا ہیں یا کسی بھی بیماری مبتلا، پروردگارہ ان تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع کو دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا حسین یا حسین یا حسین، آؤ ماتم کرو بی بی کی دعا لو لوگوں، آؤ ماتم کرو بی بی کی دعا لو لوگوں، آؤ ماتم کرو بی بی کی دعا لو لوگوں، غم شبیر میں دو آنسو بہا لو لوگوں، آؤ ماتا کرو بی بی کی دعا لو لوگوں، آؤ ماتا کرو بی بی کی دعا لو لوگوں۔ جب بھی عباس کی یاد آئے سکینہ کی طرح، جب بھی عباس کی یاد آئے سکینہ کی طرح، ایک سوکھی سی کوئی مشک اٹھا لو لوگوں، آؤ ماتم کرو بی بی دعا لو لوگوں، آؤ ماتم کرو بی بی دعا لو لوگوں۔ کوفہ و شام کے ہر موڑ پہ زینب نے کہا، کوفہ
نبی ذاتی میرا پردہ بچا لو لوگوں آؤ ماتم کرو بی بی کی دعا لو لوگوں آؤ ماتم کرو بی بی کی دعا لو لوگوں شاہ بے کاس کی سبیلوں پہ چلو اہل عزا شاہ بے کاس کی سبیلوں پہ چلو اہل عزا یاد اصغر کو کرو پیاس بجھا لو لوگوں آؤ ماتم کرو بی بی کی دعا لو لوگوں آؤ ماتم کرو بی بی کی دعا لو لوگوں روز عاشور یہ زینب کی صدا آتی تھی روز عاشور یہ زینب کی صدا آتی تھی میرے بھائی کا جنازہ ہے اٹھا لو لوگوں آؤ ماتم کرو بی بی کی دعا لو لوگوں آؤ ماتم کرو بی بی کی دعا لو لوگوں آج تک گونج رہی ہے یہ صدا مقتل میں آج تک گونج رہی ہے یہ صدا مقتل میں قید سے میری سکینہ کو چھڑا لو لوگوں آؤ ماتم کرو بی بی کی دعا لو لوگوں آؤ ماتم کرو بی بی کی دعا لو یا اسے السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا خديجة الكبرى أم المؤمنين، السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا تسعة المعصومين من ذرية الحسين. السلام عليك يا علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن صلوات الله عليهم أئمة. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام إنسي والجان. سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.